قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام رواہ ابن ماجہ فی سننہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق کے بعد سب سے اہم وہ رشتہ داری کے حقوق ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ایک انسان مسلمان کو جس قدر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہے، ہم اس میں اسی قدر سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سال ہر سال گزر جانے کے باوجود بھی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، اور پھر ہماری کتنی ہی ناراضگیاں ایسی ہیں جو ہماری نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور نسل در نسل وہ ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ باپ دادا کی لڑائی اور ناراضگی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اولاد کی ناراضگی آگے نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم فلاں رشتہ دار سے کیوں ناراض ہیں۔ ان حالات میں اسلام نے جو انسان کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو تر رکھنے کا حکم دیا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت والوں سے اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرے،
ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے، دکھ درد میں، خوشی اور غمی کے موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ چلے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھے، رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے ساتھ احسان کرے۔ یہ میرے بھائیو صلہ رحمی ہے جس کا اللہ کے قرآن نے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص کامیاب ہے اور قطع رحمی کرنے والا شخص ناکام ہے۔ رشتہ داری کو توڑ دینے والا، رشتوں کو نہ نبھانے والا، قرابت والوں کے حقوق کو پورا نہ کرنے والا دنیا کی نظروں میں تو اونچا ہو سکتا ہے، وہ دنیا دار اور دنیا کے مال اور متاع اور وزارتیں اور دنیا کا مقام رکھنے والے لوگوں کے ہاں تو اس کی بلندی، اس کی عزت اور مقام ہو سکتا ہے، لیکن ایسا شخص دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، ایسا شخص آخرت میں بھی ناکام ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، ایسا شخص جنت سے بھی دور ہے، اور ایسا شخص اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر امت محمدیہ کو صلہ رحمی کا حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ نساء ہے۔ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قرابت والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى، اور اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تمہارے پڑوس میں ہے۔ والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اپنے پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو ملانے کا، رشتوں کو تر رکھنے کا، رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم صرف اس امت کو ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ شریعت مطہرہ کا اتنا عظیم امر ہے، اتنا اہم معاملہ اور اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے سابقہ امتوں کو، پہلی قوموں کو، پچھلی قوموں کو بھی حکم دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمہاری زبان سے لوگوں کے لیے عمدہ بات نکلا کرے، تمہاری زبان سے لوگوں کے لیے اچھی بات نکلا کرے، تمہاری زبان سے لوگوں کے لیے اچھی الفاظ اور اچھے کلمات نکلنے چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات، عمدہ بات کہا کرو۔
یہ تو اسلام ہے، یہ انسان کا ایمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے بھی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، اپنی زبان سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھوں سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ المسلمون، یہ مسلمان ہے جس کی شرارتوں سے، جس کی زبان کی، جس کے ہاتھوں کی شرارتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جتنے فتنے اور فسادات نظر آتے ہیں، جتنا معاشرے کے اندر یہ تخریب کاری نظر آتی ہے، جتنا معاشرے کے اندر یہ فساد برپا نظر آتا ہے، یا ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یا ہمارے وہ زبان کی حسائد ہے، یا ہمارے زبان کی کمائی ہے۔ اور زبان سے محفوظ نہ رہنے والے، اور جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس پر پچھتاوے کی بجائے، وہ اس پر معافی کا طلبگار ہونے کی بجائے، وہ اللہ کے دربار پر اللہ کے آگے جھکنے اور توبہ کی بجائے اس میں فخر محسوس کرتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میں جناب لوگوں کی ماں بہنیں کر دیتا ہوں، میں جناب اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر دیتا ہوں، میں اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ کہتا ہوں، لوگ میرے آگے بولتے بھی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے بات کہا کرو تو عمدہ بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، سورۃ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آخر پر ارشاد فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، تسلیم کرنے کی بجائے تم نے منہ پھیر لیا، تم نے بات کو ماننے کی بجائے اعراض کر لیا، اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے تم نے روگردانی اختیار کر لی، اللہ کے احکامات اور تعلیمات کو ماننے کی بجائے ثم تولیتم، تم تو پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم تو اعراض کرنے والے ہو، تم تو منہ پھیرنے والے ہو۔ میرے بھائیو، یہ ایسی بات ہے، یہ ایسا حکم ہے، یہ ایسی تعلیمات ہے، یہ ایسا امر ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے سابقہ امتوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اللہ نے اس امت کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ تم صلہ رحمی کرو، تم رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو، تم آپس میں رشتہ داری کو تر رکھو، قطع رحمی نہ کرو، تعلقات کو نہ توڑو، اپنی رشتہ داریوں کو مت توڑو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے، فرماتے ہیں کہ لوگ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، مدینے کے بازاروں میں شور بپا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام ایسے دانا عقل مند شخص تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ یہ جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں۔ اور میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے، مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد لوگوں کی آمد کا جب سلسلہ جاری ہوا، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، آپ نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے اندر جو لوگوں کو حکم دیا وہ یہ حکم تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، ایک دوسرے کے اندر السلام علیکم کو عام کر دو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام،
رشتہ داریوں کو جوڑو، وصلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو جائیں تو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنت بسلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم جنت کے اندر سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ان 4 احکامات میں سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ افشوا السلام، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کے ساتھ پیش آیا کرو، السلام علیکم بولا کرو، جب بھی ملاقات کرو سلام علیکم بولا کرو۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے ہاں ایک عظیم عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر والا عمل۔ اور تیسرا حکم جو آپ نے دیا وہ کیا تھا؟ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، جو اللہ نے رشتے بنا دیے ہیں، اللہ نے تمہارے کسی کو بھائی بنا دیا، کسی کو تمہاری بہن بنا دیا، کسی کو تمہارے ددحال اور ننہال والے بنا دیا۔ اللہ نے جو تمہاری رشتہ داریاں بنائی ہیں نا، ان رشتہ داریوں کو نہ توڑو۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے آج جو ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، جینا مرنا بند کر دیتے ہیں، میرا مرے ہوئے کا منہ نہ دیکھنا، میرے جنازے پر نہ آنا، میری میت کو کندھا نہ دینا، تیرے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہو چکے، میرے لیے تیرے گھر کے دروازے بند ہو چکے، میرے گھر کی چوکھٹ پر نہ آنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس امت کو مدینہ طیبہ کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہی حکم تھا، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں رشتہ داریوں کو ملائے رکھنا، رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنا، رشتہ داریوں کو تر رکھنا، رشتہ داریوں کو توڑنا مت۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تہجد کی نماز پڑھنا، رات کے وقت اٹھ کر قیام کرنا، رات کے نفل پڑھنا۔ ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم ایک دوسرے کو السلام علیکم بولو گے، جب تم کھانا کھلایا کرو گے، جب تم رشتہ داریوں کو جوڑا کرو گے، رات کو اٹھ کر نفل نماز پڑھا کرو گے، یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ضامن ہے۔ تدخلوا الجنت بسلام، پھر جنتی دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہارے لیے جنت کے فرشتے کھڑے ہوں گے، تمہیں پروٹوکول دیں گے، تمہیں سلامیاں پیش کریں گے، امن اور سلامتی کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کیا کہا جائے گا؟ تمہارے لیے خوشی ہے، تمہارے لیے مبارک ہے، تم پر سلامتی ہو، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، حتیٰ اذا فرغ من خلقہ، حتیٰ کہ جب اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گئے، قالت الرحم ھذا مقام العائذ بک من القطیعتی، تو رشتے نے کہا کہ اللہ یہ تیری پناہ کی جگہ ہے، یہ تیری پناہ کا مقام ہے۔ قال نعم، اللہ نے فرمایا ہاں، اما ترضین ان اصیلا من وصل کی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا، واقطع من قطع کی، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، ختم کر دوں گا، اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ کیا معنی ہوا؟ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ رشتہ داری کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، منہ جناب ٹیڑھا کر کے، اپنے منہ پر شکنیں ڈال کر، منہ پر اعراض کرتے ہوئے دوسروں کی طرف سے وہ جناب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَ کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں اس کو توڑ دوں گا جو رشتے کو توڑے گا۔
میرے بھائیوں، یہ عظیم عمل صحیح البخاری کی روایت کو اٹھا کر دیکھیے۔ ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکہ کے تاجر ہرقل بادشاہ کے جناب وہ سلطنت میں گئے، اس کے جناب وہ محل کے اندر جب گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے جب ان سے پوچھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے تاجروں نے اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ ہرقل بادشاہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابو سفیان سے سوال کیا۔ ابو سفیان ابھی عہد کفر میں تھا، کلمہ اس نے پڑھا نہیں تھا، ابھی وہ مسلمان ہوا نہیں تھا۔ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی اس نے گواہی دی۔ جب اس نے پوچھا نا ہرقل بادشاہ نے، وہ نبی تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، وہ نبی حکم دیتا ہے ہمیں اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے پہلا وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، وحدہ وہ اکیلا ہے، ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ نبی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ رب العزت کے اختیارات میں، نہ اللہ رب العزت کے ناموں میں۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کے نظریات کو چھوڑ دو، تمہارے آباء و اجداد کے وہ عقائد جو اسلام کے منافی ہیں، اپنے باپ دادا کے ان عقیدوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے ان طریقوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے ان رسم و رواج کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے ان جناب راستوں کو چھوڑ دو، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ کر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، باتیں سمجھنے والی ہیں، غور فکر تدبر تفکر کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ قافلے والے مکہ کے تاجر، تجارتی قافلہ ہرقل بادشاہ کے شاہی محل میں ہرقل بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہنچی ہے، یہ نجاشی بادشاہ، یہ نجاشی کا علاقہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ہرقل بادشاہ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت کیا ہے؟ اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ان نظریات کو، ان طور طریقوں کو، ان رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے جن رسم و رواج پر تمہارے آباء و اجداد چلتے تھے۔ وَيَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ، فرمانے لگے کہ وہ اللہ کا نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نمازوں کو قائم کیا کریں، وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کریں، والصدق والعفاف والصلۃ، سچ بولا کریں اور پاک دامنی کو اختیار کریں، اور سب سے آخر پر کیا فرمایا؟ والصلۃ، وہ نبی ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ نبی ہمیں جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ وہ نبی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا، یہ تو اتنا عظیم مسئلہ تھا، یہ تو اتنا اہم معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دے دیا۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو رشتہ دار موحد نہیں ہے، عقیدہ توحید والا نہیں ہے، مسلمان اور مومن نہیں ہے، بلکہ کفر اور شرک کی دلدلوں میں پھنسا ہوا ہے، اسلام نے اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اسلام نے اس کے ساتھ بھی رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اسلام نے اس کے رشتے کے حق کو پامال کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حق کو ادا کرنے اور پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قدمت علی امی وہی مشرکۃ، میری ماں میرے پاس آئی اس حال میں کہ وہ مشرکہ تھی، مومن مسلمان نہیں تھی، مشرک عورت تھی، فی عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، فاستفتیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ طلب کیا کہ میری ماں مشرک
نکاح ہے وہ میرے پاس آتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، وہ اسلام کی طرف راغب ہے، اسلام کو سمجھتی ہے، اسلام کی تعلیمات کو جاننا چاہتی ہے۔ أَفَأَصِلُ أُمِّي، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ قال، آپ نے فرمایا نعم صلی امکی، ہاں اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ یہ اس ماں کے ساتھ میرے بھائیوں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو ابھی مومن مسلمان نہیں ہوئی تھی، جو بھی اسلام کی عمارت میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ہماری مائیں جو کلمہ پڑھ چکی ہیں، جو اسلام کی عمارت میں داخل ہو چکی ہیں، جن نے ہمیں جنا بھی ہے، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا بھی ہے، جنہوں نے ہماری پرورشیں بھی کی ہیں، جنہوں نے ہمارے حقوق کا خیال بھی رکھا ہے، جنہوں نے ہماری تربیتیں بھی کی ہیں، جنہوں نے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھائی ہے، ان کا کتنا حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام من احق بحسن صحابتی، مجھے یہ بتائیے میری اچھی صحبت کا، میری صلہ رحمی کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، سب سے زیادہ تیرا اچھا سلوک تیری ماں کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد میں کس سے اچھا سلوک کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، کس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آیا کروں، کس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے، کس کے حقوق کو پورا کرنا مجھ پر سب سے زیادہ فرض ہے؟ آپ نے تیسری مرتبہ بھی جواب دیا امو کا، میرے صحابی تیری ماں کا حق تجھ پہ سب سے زیادہ ہے۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے کہ میں اس سے اچھا سلوک کروں، اس کی خدمت کروں، اس کی جناب خواہشات کو پورا کروں، اس کی ضروریات کو پورا کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کی تابع داری کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کے معاملات اور مسائل کا خیال رکھوں۔ ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثم اباکا، پھر تیرے باپ کا حق تجھ پہ سب سے زیادہ۔ حسن سلوک کے، اچھائی کرنے کے، احسان کرنے کے، حسن سلوک کرنے کے پہلے 3 درجات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کے ساتھ منسوب کر دیا کہ پہلے 3 درجے حسن سلوک کرنے کے حق جو ہے وہ ماں کا حق ہے۔ اسی لیے تو صحیح البخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، قطع رحمی نہ کرے، رشتہ داری کو نہ توڑے۔ اور جامع ترمذی کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے رشتے کو پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، میں نے اپنے نام سے رحم کو جدا کیا ہے، فمن وصلها، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا وصلتہ، میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعها، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا بتتہ، میں اس کو کاٹ دوں گا، میں اپنی رحمت سے اس کو دور کر دوں گا، اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دوں گا۔ رشتہ داروں کے لیے آج جو دروازے بند ہیں نا، رشتہ داروں کے لیے تحائف بھی بند ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہمارے دروازے بھی بند ہیں، رشتہ داروں کے لیے ہمارے چہروں کی ہنسیاں بھی بند ہیں، ان سے اچھا ملنا بھی نہیں چاہتے، ان سے آمنا سامنا بھی نہ ہو، ہمارے دروازے اور ہماری چوکھٹ پہ وہ آئیں بھی نہ، ہمارے مال پر بھی ان کا حق نہیں ہے، ہماری جانوں پر بھی ان کا حق نہیں ہے، ہمارے اچھے رویے پر بھی ان کا حق نہیں ہے، ہمارے حسن سلوک کے اوپر بھی ان کا حق
حق نہیں ہے، ہمارے تعلقات کو قائم کرنے پر بھی ان کا حق نہیں ہے، ہمارے گھروں میں آنے جانے پر بھی ان کا حق نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی جی آنے کی؟ فون پہ ہی بندہ ساری خیر خیریت دریافت کر لیتا ہے، آپ فون کر لیتے، اب تو ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، ویڈیو کال پہ جناب وہ نظر بھی آ جاتا ہے، آپ گھر رہتے، کیا ضرورت تھی اتنا کرایہ بھاڑا لگانے کی، اتنی تکلیف کرنے کی، آنے کی؟ جو ہمارے ماتھوں پر، ہمارے چہروں پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں نا، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، یہ ہمارے صرف اعمال کا ہی نتیجہ ہے کہ خیر اور برکت اٹھ چکی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں، جو توڑتا ہے میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دیتا ہوں۔ رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر کے اندر امن اور سلامتی کیسے رہے گی؟ خیر اور برکات گھروں کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ ہمارے گھروں کے افراد کا آپس میں پیار، محبت، اخوت، بھائی چارہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بہن کو دیکھ کر ماتھے پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، جناب باپ بیٹا اور ماں اولاد آپس کے اندر میٹھا بولنا پسند نہیں کرتے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ بپا ہو جاتا ہے، رشتہ داری کو دیکھ کر ہمارے جناب وہ معاملات ہی اور ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا، جس کی وجہ سے خیر بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے برکت بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا فضل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون، اطمینان اور امن بھی نہیں ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر برکت بھی نہیں۔ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، 120 من جس کی فصل ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کم ہوئی ہے، جس کا ریٹ اعلیٰ لگتا ہے وہ بھی کہتا ہے کم ہوئی ہے، جس کے پاس آمدن مال دولت کی فراوانی ہے اس کے بھی زبان پر شکوہ ہے، پوری نہیں پڑتی۔ کیوں؟ رشتہ داری کو ملاتے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات اور حقوق کا خیال رکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے، اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، اللہ اس کے رزق کو وافر کر دے، او ینسأ لہ فی اثرہ، یا اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے، فلیصل رحمہ، اپنے رزق میں برکت ڈلوانے کے لیے اور اپنی عمر میں اضافہ اور برکت اور خیر ڈلوانے کے لیے فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری کو جوڑے، وہ اپنے رشتے کو جوڑے، اپنے تعلقات کو استوار رکھے، اپنے تعلقات کو قائم کرے۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم القاشی، کہ وہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے جو ایسے رشتہ دار پر کیا جاتا ہے جو اپنے پہلو میں دشمنی کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ رشتہ دار اس کی غیبتیں کرتا ہے، وہ رشتہ دار اس کی چغلیاں کرتا ہے، وہ رشتہ دار اس کے پاس مال کو پسند نہیں کرتا، وہ حسد کرتا ہے، وہ بغض رکھتا ہے، وہ اس کی رشتہ داری کے اندر خیانتیں کرتا ہے، لوگوں کو اس کے نقص اور عیب اور کمیاں اور کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ اور یہ بندہ عید پر جا کر راشن دیتا ہے، رمضان میں جا کر اس کی سحریوں افطاریوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کی بیٹی بیٹے کے شادی پر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، چھپتے چھپاتے جا کر اس کی ضرورت اور مسائل کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا تمام صدقات میں سے سب سے افضل صدقہ ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم کون سا ان سے دانے لیتے رہتے ہیں، وہ کون سا بولتا ہے، وہ نہیں بولے گا تو ہم بھی نہیں بولیں گے، وہ نہیں سلام لے گا تو ہم بھی نہیں سلام لیں گے۔ ایک ہی مجلس کے اندر دونوں رشتہ دار ہیں، سگا بھائی ہے، اس کے فیصلے غیر کرتے ہیں، بھائی لڑتا ہے، فیصلے کرنے والے غیر برادری کے ہیں، باپ اور بیٹا لڑتا ہے، اس کا جناب فیصلہ کرنے والے، صلح کروانے والے دوسری قوم اور برادری کے ہیں۔ یہ ایک پیٹ سے پیدا ہونے
والے ہیں، یہ ایک ماں کی اولاد ہے، یہ ایک کوکھ سے پلنے والے ہیں، یہ ایک باپ کی اولاد ہے، یہ ایک والدین کی نسل ہے، اور ان نسلوں کے اندر کیا ہے، یہ اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکتے، یہ اکٹھے کھا بھی نہیں سکتے، یہ اکٹھے اپنے معاملات اور دکھ اور سکھ میں کام نہیں آ سکتے، بس سارا سال اور ساری زندگی رشتہ داری کو توڑے رکھنا ہے۔ جی بیٹی کی شادی ہے، اب چچا ناراض ہے، چلو 4 بندے لے کر اس کے دروازے پہ چلے جائیں، اب تایا جی ناراض ہیں، اب ان کے دروازے پہ چلے جائیں، اب پھوپھیوں کو بھی یاد کر لیں، ماسی اور خالہ کے لیے بھی یہ دروازہ پچھلے 20 سال سے بند تھا، اب بڑے بیٹے کی شادی ہے، چلو اس کو بھی بلا لیں، اس کے ساتھ بھی صلح کر لیں۔ ہمیں 2 موقعوں پر رشتہ داریوں کو جوڑنے کا خیال آتا ہے، یا میت گھر میں پڑی ہو یا کسی کی شادی کے لیے، نکاح کے لیے، بارات کے لیے جب جانا ہو، پھر کہتے ہیں لوگ تھو تھو کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، وہ چچا بھی نہیں آیا شادی پر، تایا بھی نہیں آیا، ماموں بھی نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم صلہ رحمی نہیں کرتے۔ اور پھر ہمارا معیار کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اس معیار نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری عبادتوں کے اندر بھی نقص پیدا ہو گیا، ہمارے گھروں کے معاملات کے اندر بھی کمیاں اور کوتاہیاں آ گئی، ہمارے معاملات میں بھی خیر برکت اٹھ گئی، ہمارا رشتہ داری کو ملانے کا معیار مال ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، وزارتیں ہیں، اسٹیٹس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ یہ امیر رشتہ دار ہے، بھاگ بھاگ کر اس کے دروازے پر جائیں گے، یہ غریب رشتہ دار ہے، چلو اس کو کیا کہنا ہے، ہمارا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، یہ اس کے پاس مال کم ہے، جائیداد کم ہے، پراپرٹی کم ہے، اس کے تعلقات نہیں ہے، معاشرے میں اس کو جانتا نہیں ہے، تو ہم بھی اس کو نہیں جانتے۔ اور اگر دور کا بھی رشتہ دار ہو، آج سے 60-70 سال پہلے کبھی وہ ملاقات ہوئی ہو، کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے، ہم لوگوں کو بھاگ بھاگ کر بتاتے پھرتے ہیں وہ فلانا چیف جسٹس نہیں ہے، وہ فلانا میجر جنرل کرنل نہیں ہے، ہاں جی فلانا AC/DC نہیں ہے، ہاں جی وہ میرا کزن ہے، میری ماسی کا سگا جناب وہ بھتیجا ہے، میری اماں کی بہن کا بیٹا ہے، وہ یہ نہیں پتا کہ کتنی نسلیں پیچھے جانا پڑے گی، پھر اس کے ساتھ رشتہ داری ملے گی۔ اور جو غریب رشتہ دار ہے وہ دیوار کے ساتھ بھی رہتا ہو، وہ پڑوس میں بھی رہتا ہو، وہ اسی گلی محلے میں بھی رہتا ہو، وہ اسی گاؤں میں بھی رہتا ہو، اور کوئی پوچھ لے سنا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہے، ہاں جی دور کے رشتہ دار ہیں، ابا جی کے کچھ لگتے لگاتے ہیں، دور کی رشتہ داری ہے، کیوں؟ ان کے پاس مال آ جائے ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، تعلقات پیدا ہو جائے ہمارے رویے بدل جاتے ہیں، مال چلا جائے ہم ان کے دروازوں پر نہیں جاتے، مال آ جائے صبح شام ان کا خیال رکھتے ہیں، میں دیکھنے آیا تھا باجی کیسی ہے، میں دیکھنے آیا تھا بھائی کیسے ہیں، میں چیک کرنے آیا تھا چاچا جی کی طبیعت ناساز رہتی ہے نا، میں پتہ کر لوں طبیعت کیسی ہے، وہ ان کی طبیعت کو بھی پوچھنے چلے جاتے ہیں، رات کو 5-6 دفعہ سنا ہے چھینک آئی تھی، میں پتہ کرنے آ گیا، اور دوسرا کینسر کا بھی مریض ہو جائے تو اس کو پوچھنے کے لیے کوئی نہیں چلتا۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا پیرامیٹر ہے، یہ ہماری کسوٹیاں ہیں مال کی وجہ سے، یہ ہماری کسوٹیاں ہیں تعلقات کی وجہ سے، یہ ہماری کسوٹی ہے عہدوں کی وجہ سے، اس کے پاس عہدہ آ گیا، اس کے پاس مال آ گیا، کوٹھی بنگلہ گاڑی آ گئی، پھر ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، جامع ترمذی کی روایت کو سنیے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 قسم کے وہ بندے ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، واحدثکم حدیثا، اور میں حدیث بیان کرتا ہوں، فاحفظوہ، اس حدیث کو یاد رکھو، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہ، جب کسی بندے پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ مظلوم بندہ صبر کر لیتا ہے، زادہ اللہ عزت، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور تیسری چیز ولا فتح عبد باب مسالۃ، کوئی بندہ جب کسی سے سوال کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، جھولی کو پھیلا لیتا ہے، الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ اس کے لیے فقیری اور محتاجی کے دروازوں کو کھول دیتے۔
پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، میں تمہیں ایسی حدیث بیان کرتا ہوں فَاحْفَظُوهُ، اس حدیث کو یاد رکھو، إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، یہ دنیا 4 قسم کے بندوں کے لیے ہیں۔ عبد رزقہ اللہ مالا، پہلا بندہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے اس کو علم بھی دیا، وہ علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور علم کی وجہ سے جانتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے، یہ بندہ سب سے افضل بندہ ہے، افضل المنازل، یہ بندہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ دوسرا بندہ وعبد رزقہ اللہ علما، جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں، جائیدادیں وزارت مشارت اس کے پاس نہیں ہے، پراپرٹی اس کے پاس نہیں ہے، فہو صادق النیت، علم کی وجہ سے اس کی یہ سچی نیت ہے، کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی اس کو خرچ کرتا، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، غریبوں پہ، یتیموں کے، مساکین پہ، جناب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اتنا اجر ملتا ہے جتنا مالدار کو یہ سارے راستوں پہ خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں بندے اجر میں، نیکی میں، ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں۔ وَعَبْدٍ، تیسرا بندہ رزقہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے، بڑی بڑی زمینیں بنا لی، بڑی بڑی جائیداد بنا لی، بڑے بڑے بینک بیلنس، اور اس نے مال جوڑ لیا ہے، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اس کے پاس علم نہیں آیا، دین کا علم نہیں آیا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، مال خرچ کرنے میں وہ جانتا نہیں ہے، صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑتا نہیں ہے، اللہ کے حق کو جانتا نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر سب سے بدترین مقام پر ہے۔ وعبدن، اور چوتھا بندہ لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، اللہ نے اس کو مال بھی نہیں دیا، غریب کنگال اور مفلس ہے، علم بھی نہیں دیا، جاہل ہے، فہو یقول، اور کیا کہتا ہے، لو ان لی مالا، کاش کے پاس میرے پاس مال ہوتا، فلاں نے بڑا خرچ کیا، سود پہ خرچ کیا، وہ جوا لگا دیا، وہ کنجروں کے اوپر لاکھوں روپے ڈال دیے، وہ لاکھوں روپے نچھاور کر دیے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی یہ کام کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس کو شیطانی راستوں پہ مالدار بندے کو مال خرچ کرنے کا گناہ ملے گا، اس کو صرف نیت کرنے کی وجہ سے ہی اتنا گناہ مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیے، جس طرح صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک بندے نے آ کر کہا تھا دلنی علی عمل، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی النار، وہ مجھے جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیا کر، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرنا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اللہ کی جہنم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ مدرسہ